اگر اسٹیٹ میں کچھ حالات بگڑتے ہیں، ہاں ریاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو آبویسلی لیڈرز کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ واقعہ کربلا میں یزید پھر ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا اور وہ ٹوٹلی بے قصور ہے، انوسینٹ؟ دیکھیں بھائی، یہ بات سراسر غلط ہے. کوئی بھی حادثہ ہوا تو حاکم وقت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. نہ قرآن میں ایسا کوئی اصول ہے، نہ حدیث میں ایسا کوئی اصول ہے، نہ صحابہ سے ایسا کوئی قول مروی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوا تو اس کا ذمہ دار حاکم کے سر ڈال دیا جائے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ اصول کہاں سے لے کر آئے؟ ہاں، جو حاکم کی ذمہ داریاں ہیں اس میں اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تب جا کے یہ کہیں گے کہ وہ حاکم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ نبی کے نمازوں کے خاطر کو حاکم کی ذمہ داری تھی کہ جو کسی کو قتل کرے، ڈاکہ ڈالے، اس کو پکڑ کے مارے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن حاکم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی کوئی حادثہ ہو ہی نہیں پائے گا، کوئی حادثہ ہو ہی نہیں پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا قتل نہیں ہوا، کیا زناکاری نہیں ہوئی ہے، کیا بدکاری نہیں ہوئی ہے، کیا چوری نہیں ہوئی ہے، بہت جو ہے یہ سب ہوئی ہے نا. اب حاکم کی ذمہ داری کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو تو اگر اس کی کوئی حد ہے تو وہ جاری کرے اور ایسے تمام جو ہے راستے مسدود کرے جو برائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن کہیں بھی کوئی آتنکی گھٹنا گھٹی تو آپ کہتے ہیں وہ حاکم اس کا ذمہ دار ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ ہوا تو کیا حاکم ذمہ دار ہے؟ ہرگز نہیں. اب اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی تو کیا علی رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار ہے؟ ہم کسی کو ذمہ دار بنا دیں گے؟ نہیں. اب اس کے ذمہ دار اہل کوفہ ہیں. ہاں، اہل کوفہ نے وہ جو ہے ایک برائی کی، حکومت کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے. حکومت کا حق کیا تھا؟ بغاوت کو توڑا حکومت نے. جو کوفی بغاوت کرنا چاہتے تھے، حکومت کی ذمہ داری تھی بغاوت نہ ہونے دے. حکومت نے اپنا کام کیا، بغاوت سے روکا. باقی یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حکومت نے تھوڑی شہید کیا. حسین رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ حکومت سے لڑ پڑا، اس لڑائی میں شہادت ہوئی. اس سے پہلے جنگ جمل میں شہادتیں ہوئی، جنگ صفین میں شہادتیں ہوئی. تو یہ من گھڑت بات ہے کہ حاکم ذمہ دار ہوتا ہے. یہ بالکل لا یعنی بات ہے. یعنی صرف یزید کے دور میں یہ رول چلے گا؟ اس سے پہلے جنگ جمل، جنگ صفین میں اتنی طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ حاکم ذمہ دار ہے. یہ کہاں سے اصول لے کر گڑھ کے لے آئے کہ بھئی جو کچھ بھی ہوگا حاکم ذمہ دار ہے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا تھا جس کو جھوٹا بنا کر چینج کر کے پیش کرتے. وہ تو کسی صحیح سند سے مجھے آج تک نہیں ملا. کیا کہ وہ دریا کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں. سراسر جھوٹ ہے. کوئی شخص جو ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ کسی کتاب میں دکھائی نہیں سکتا. ہاں، کیا ہے کسی کتاب میں؟ بعض روایتوں میں جو ملتا بھی ہے، اگر کوئی اونٹ بھوکا مر گیا، کوئی جانور بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے میں ہوں. تو بھئی ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی غربا مساکین ہے، فقراء مساکین ہے تو ان کا خیال رکھے. بیت المال ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ کا مال پہنچائے، یا حکومت کا جو بیت المال ہے اس کے ذریعے ان کی دیکھ بھال کرے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معزول کیا تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کیا کہ وہ مال کا جو حساب و کتاب ہے وہ اپنے حوالے لینا چاہتے تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عہد رسالت سے ایسے ہی کرتے آئیں گے، یہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے گا. اگر مجھے اس عہدے پہ رکھنا ہے تو میں ایسے ہی چلاؤں گا جیسے چلا رہا تھا عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مہاجرین اور جو بڑے بڑے صحابہ اور یہاں جو فقر و فاقہ کا عالم ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور مال وہاں زیادہ صرف کرنے کے بجائے یہاں بھی لگایا جائے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تیار نہیں ہوئے تو آپشن دیا، یا تو آپ اس کے لیے تیار ہو یا آپ جو ہے ہٹ جاؤ. تو وہ ہٹ گئے، وہ ریزائن کر دیا کہ ہم اس پہ نہیں رہوں گا. یہ وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فکر مندی کہ جو بھوکے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو فقیر ہیں ان کی مدد کی جائے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کا وظیفہ جاری کیا، سب کا وظیفہ جاری کیا، مہاجرین کا، حسنین کا، اہل بیت کا، سب کا وظیفہ جاری کیا. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی فقر و فاقہ کی وجہ سے موت نہ آنے پائے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کوئی آتنکی گھٹنا، کوئی قتل، کوئی زناکاری، کوئی بدکاری ہونے ہی نہیں پائے، یہ کوئی رول نہیں ہے. کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی بھی رول نہیں ہے. اگر کوئی بھوکا مر گیا کوئی رول نہیں ہے. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بعد میں بات کرے گا. یہ گھن تو اصول کہاں سے لائے تم کون ہوتے قانون بنانے والے؟ قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کا قول پیش کرو. یہ تم ہوتے کون ہے؟ تمہاری کیا اوقات اس طرح گھڑن تو اصول بنانے کی؟ نہیں، یہ اصول کہاں سے ہے؟ اگر کوئی قتل ہوتا ہے اس کا ذمہ دار حاکم ہے. کدھر سے لائے اصول؟ تمہارے سوال بہت لاجیکل ہے شیخ، آپ نے سارے دلائل بہت لاجیکل دیے ہیں. ذرا بھی ان کی بات سنتے ہیں. ان کے پاس بھائی جو سوال ہے نا، آپ ذرا سمجھ کر کے اس سوال کا جواب دو. ہاں بھائی، جو سوال پوچھا گیا بتائیے ناصر بھائی. جی، پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یزید کا سگا کیسا
اہل حدیث کے نزدیک یزید سگا کیسے ہوگا اہل حدیث کا؟ سوال چینج مت کرو، سوال دوسرا پہلے ایک ٹاپک مت چینج کرو آپ۔ پہلے جو ایک ٹاپک بات ہو رہی ہے نہیں ایک زید بھائی خاموش، ایک ٹکڑے کا جواب دیجئے آپ نے اگر جو اصول گاڑا اگر کہ کوئی بھی گھٹنا گھٹی اس کا حاکم وقت دیکھیے ذمہ دار ہے، دیکھیے صحیح مسلم کہاں قرآن میں بیان ہے، حدیث میں کہاں بیان ہے، کس صحابی نے بیان کیا، یہ اصول بتاؤ۔ کہ ہاں تمہارے جو گھر کی شیخ نے سوال ارے پوچھا ہے انہیں انصاف اس دلانے میں سوال اس کا کا کوئی رول نہیں ہے، انہیں بھائی انصاف دلانے میں حاکم وقت کا کوئی رول نہیں ہے، ایک سوال اسے میں روکنے آپ کا کو کوئی کوئی دلیل بتاؤ، حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، دلیل بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، ہاں جی حدیث سے بتاؤ، صحابہ کے اقوال سے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دینا ہے، ریٹورک کوشچن یا ایسا سوال مت پوچھیے، آپ سوال کا جواب دیجیے، ہاں، اور نہیں پتا ہے تو بولو ابھی نہیں پتا ہے میں دیکھ کے آؤں گا، ایسے بولیے۔ بتائیے ناصر بھائی جی۔ نہیں مجھے نہیں پتا ہے، دیکھ کر بتاؤں۔ نہیں پتا تو سن لیجئے، نہیں پتا تو سن لیجئے، اگر کوئی فقیر بھوکا مرتا ہے فقر و فاقے کی وجہ سے تو حکومت کے پاس بیت المال ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ فقیروں کا خیال کرے۔ اگر ایک کوئی رعایا کا فرد وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بھوکا مر گیا اور حکومت کے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، اس نے مدد نہیں کیا، ان کی دیکھ بھال نہیں کیا، ہم کہیں گے کہ حاکم ذمہ دار ہے، اس نے کیوں مدد نہیں کی؟ یہ زکوٰۃ کا پورا کنٹرول حاکم وقت کے پاس ہوتا ہے، حاکم زکوٰۃ وصولتا ہے، حاکم جو ہے جزیہ وصول کرتا ہے، حاکم کے پاس مال غنیمت آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے گھریلو اخراجات پر بھی نظر رکھے، فقر و فاقہ کی وجہ سے کوئی بھوکا مرنے نہ پائے۔ اگر کوئی بھوکا مرتا ہے تو ارے وہ حاکم ذمہ عام دار لوگ نہیں تھے، وہ اہل بیت میں سے تھے، خاموش، بیچ میں نہیں بولنا، وہ خاموش، عام چپ لوگ چاپ، نہیں تھے۔ چپ، خاموش، بیچ میں نہیں، اس کی آواز بند کرو، بہت غصہ آتا مجھے کوئی بیچ میں بولتا تو پہلی پوری بات۔ یہ کسی بھی آپ بھی حاکم تو کی جو بولنے ذمہ نہیں داری دیتے ہے، اس کی زبان بند کرو، پہلے پوری بات سننے دو، بیچ میں آپ کو ناصر بھائی میں تھوڑی دیر میں لیتا ہوں آپ کو، جب آپ دیکھو جواب دینا جب حاکم کی ذمہ داری میں پھر بتا رہا ہوں، اس لیے دہرانا پڑتا ہے مجھ کو، بیچ میں ٹوک دیا اس بندے نے، حاکم کی ذمہ داری کوئی بھوکا مرتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو قول منسوب ہے، جسے یہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، دنیا کی کسی بھی کتاب میں آج تک مجھے صحیح سند سے نہیں ملا۔ یہ لوگ چلاتے ہیں کہ کتا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس میں اونٹ کا کسی میں ذکر ہے، کسی میں جانور کا ذکر ہے کہ اگر وہ بھوکا مر گیا، بات یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ بات ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار ہے۔ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر رعایا بھوک سے مر رہی ہے اور حاکم کے پاس اس کی طاقت ہے، اس کے پاس بیت المال ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، مال غنیمت آتا ہے، مال فی آتا ہے، اتنا سب کچھ اس کے پاس خزانہ آتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اسلامی خلفاء نے، حاکمین نے نبھائی۔ لیکن یہ بات کہ کوئی قتل ہو گیا اس کا ذمہ دار حاکم ہے، یہ سراسر گھڑنتو بات ہے۔ یہ سارے سوائیوں نے، سارے بدماشوں نے اپنے گھر سے اس کو گڑھا ہے۔ یہ ایسا کوئی اصول نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ ہاں، قتل ہونے کے بعد حاکم کی ذمہ داری کیا؟ اگر وہ قتل جنگی قتل نہیں ہے، اگر وہ قتل حالت امن میں ہوا ہے تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ قصاص لے، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ بدلہ لے۔ لیکن اگر حالت جنگ میں قتل ہوا ہے تو یہ حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد معاملہ رفع دفع کرے۔ یہ سارا اصول ہم کو کہاں ملتا ہے؟ ہم کو ملتا ہے عہد جو ہے صدیقی میں ملتا ہے، عہد فاروقی میں ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حاکم کو جو قاتل تھا قتل کیا گیا۔ اب دیکھیے عثمان بن عفان جنہوں کو شہید کر دیا گیا، جتنے قاتلین تھے قتل کیا گیا، ڈھونڈ کے کچھ مر گئے، کچھ مارے گئے، کچھ کو ماورا رضی اللہ نے مارا۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ کو قتل کر دیا گیا، اس کا بدلہ لیا گیا۔ اگلے جو لوگ تھے انہوں حسن رضی اللہ کی نگرانی میں اس کا جو ہے قصاص کی کاروائی ہوئی۔ اسی طرح سے جتنے بھی صحابہ یا تابعین بلا وجہ جن کو قتل کیا گیا، سب پہ حکومت نے کاروائی کی۔ لیکن جو آپسی جنگوں میں خون خرابہ ہوا ہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، چاہے وہ جنگ کربلا ہو، ایسے کسی بھی جنگوں میں کوئی ایسا لا، کوئی دستور، کوئی قانون نہیں تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ایک ایک کی انویسٹیگیشن ہو، کس نے کس کو جنگ میں مارا تھا، اس پر قاعدہ چلے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ بلکہ حاکم کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے، یہ آپسی جنگ ختم، چیپٹر کلوز، کیس ختم، اب کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلنے والا، یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ گھڑنتو اصول کہاں سے لیا بھائی کہ کسی جنگ میں بھی کسی کا قتل ہوا اس کا ذمہ دار جو ہے کوئی وہ ہے؟ یہ حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جی